الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے احسان سے ہم کو نئے سال کا رجب کا مہینہ پھر عطا فرما دیا. یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک کی اشتیاق کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان سے اشتیاق اور رمضان کا انتظار بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں درخواست فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہم کو مل جائے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں صحیح سند سے ثابت ہے. تو ہم ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ رجب کے مہینے کی سنت بھی ادا ہو جائے اور رمضان مبارک کے ملنے کی تمنا حقیقت میں بدل جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنے سارے مجمع نے زندہ کر دی. حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس نے میری ایک سنت فتنے کے زمانے میں زندہ کی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اب ہم اپنے گھروں میں جائیں اور گھروں میں جا کر اپنی مستورات کو بھی یہ دعا پڑھا دیں اور دہروا دیں تاکہ گھر میں بھی رحمتیں برکتوں کے نزول کا فیصلہ ہو جائے اور رمضان مبارک کی فکر پیدا ہو جائے. رجب کا مہینہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے سیمی فائنل کہہ لیجئے یا کوارٹر فائنل کہہ لیجئے. کوارٹر فائنل ہے اور سیمی فائنل شعبان میں ہوگا اور رمضان میں فائنل ہوگا. یعنی پورے سال کے اندر جو ہم لوگ کرتے رہے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہی ہم کو متوجہ کر دیا گیا کہ دیکھو اب بس کر لو. جو کوتاہیاں ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی معصیت ہے، اس معصیت سے باز آ جاؤ اور
جو نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے رجب کا مہینہ، اس میں اپنی گرومنگ اس طرح کر لو، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے موجودہ زمانے کی اصطلاح میں ایک ورلڈ کپ ہونے والا ہے، اس ورلڈ کپ کے لیے ٹیم تیار کی جا رہی ہے اور ٹیم کی گرومنگ ہو رہی ہے۔ تو گرومنگ کے مہینے دو ہیں، ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک شعبان کا مہینہ ہے۔ اس گرومنگ کے دوران کوارٹر فائنل بھی ہوگا اور سیمی فائنل ہوگا اور فائنل جو ہوگا وہ رمضان میں ہوگا۔ تو اب ہم کو ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات اور اعزازات فائنل جیتنے والوں کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے ہم مستحق ہو جائیں۔ تو رجب کا مہینہ در حقیقت تیاری کا مہینہ ہے۔ ہم اپنا اسکیجول تیار کریں اور دیکھیں کون کون سے کام ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کو ہم کٹ آف کر سکتے ہیں، اور ہم فہرست تیار کریں کہ صبح ہمیں یہ کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، رات میں یہ کرنا ہے، اور تھوڑی تھوڑی تلاوت کی کوشش شروع کر دیں، تھوڑے تھوڑے اذکار کی کوشش شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں، تو گویا کہ ہم ٹریننگ کیمپ میں ہم کو داخلہ مل جائے گا۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی شخص کو ٹریننگ کیمپ میں بھیجنے سے پہلے اس کی ایک صلاحیت کا ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اس کی ریاضت کا، اس کے اسکل کو پرکھا جاتا ہے کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو کیمپ کے اندر داخل کیا جائے یا اس قابل نہیں۔ یقینی بات ہے ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم اس قابل ہیں۔ پروردگار عالم آپ ہم کو رمضان مبارک کا جو فائنل ہونے والا ہے اس میں ہمیں موقع عنایت فرمائیے۔ اب آپ دیکھیے ایک غزوے کے موقع پر 2 صحابی تھے، چھوٹے چھوٹے صحابی، ایک صحابی دوسرے صحابی، ان میں سے جو ایک صحابی تھے ان صحابی کا قد بڑا تھا، تو قد بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی سلیکشن ہو گئی جہاد میں جانے کی، اور ایک صحابی کی سلیکشن نہیں ہوئی۔ تو اب دونوں صحابی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری سلیکشن ہو جائے۔ تو اب ایک صحابی دوسرے صحابی سے، چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم تو سلیکٹ ہو چکے ہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کروں گا ہماری کشتی ہوگی اور تم گر جانا، اس گرنے کے نتیجے میں تم جو ہے تم تو سلیکٹ ہوئے ہو، میری بھی سلیکشن ہو جائے گی۔ اور یہ بظاہر تو ایک معمولی سا واقعہ ہے، لیکن جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی شان ہے نا، جب نوازنا چاہتے تو کیسے نوازتے ہیں۔ ایک سید تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دبلا پتلا نحیف سا، اور جنید ایک پہلوان تھے۔ اب وہ بغداد کے اندر جو ہے مشہور تھے پہلوانی کے اندر، اور ایسے مشہور تھے کہ ان کو کوئی چت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بادشاہت کا زمانہ تھا، بادشاہت کے زمانے میں اب یہ جو غریب دبلا پتلا نحیف سا سید زادہ تھا، اس نے جو ہے اعلان کر دیا کہ جنید کو میں ہرا دوں گا۔ اب پوری یوں سمجھ لیجئے کہ بغداد کی زمین میں ارتعاش پیدا ہو گیا کہ بڑے بڑے پہلوان جنید کو چیلنج نہیں کر سکتے، اتنا نحیف سا آدمی اس نے چیلنج کر دیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب مقابلہ شروع ہوا، بادشاہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء عمراء اور پورا بغداد بھرا ہوا ہے اور مقابلہ دیکھنے کے لیے جنید بغدادی کے کان میں وہ دبلا پتلا نحیف شخص کہتا ہے کہ دیکھو جنید، میں جو ہے سید زادہ ہوں اور تم تو ویسے ہی بغیر زیر کیے ہوئے تم ایسے ہو جو بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہو، تم میری لاج رکھ لو گے اس نسبت کی تو اس کے نتیجے میں مجھے انعامات مل جائیں گے، اور انعامات ملنے سے جو میرا فقر و فاقہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ مقابلہ شروع ہوا اور شروع ہونے کے ساتھ ہی اب آپ سوچئے کوئی اپنا ٹائٹل جو انٹرنیشنل ٹائٹل ہو کسی کو دیتا نہیں، لیکن حضور کی محبت میں حضرت جنید نے وہ ٹائٹل، جب لڑائی شروع ہوئی تو اس دنگل کے اندر اس نحیف شخص نے جنید کو گرا دیا اور اس کے سینے میں بیٹھ گیا۔
لوگ ہکا بکا رہ گئے، تانے دینے لگے۔ اب بات تو ختم ہو گئی، جنید نے اپنے دل کو زیر کیا اور زیر کرنے کے بعد وہ وہاں پر زیر ہو گئے۔ رات میں کیا دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جنید، تم نے میرے خاندان کے فرد کی لاج رکھی تو میں تمہیں تمام اولیاء اور اقطاب کا سردار مقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے جب صبح ہوتی ہے تو جنید بغدادی اولیاء اللہ کی جماعت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین کا دربار ہے نا، اس دربار کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جس کی اللہ بڑی لاج رکھتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین جو لاج رکھتے ہیں، اس لاج رکھنے کے اعمال کے اندر شکل بنانا ہے کہ ہم اللہ کے درباریوں کی شکل بنا لیں۔ اللہ کو جیسے چہرے پسند ہے ویسے چہرے بنا لیں، اللہ کو جیسی عبادت پسند ہے ویسی عبادت بنا لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر ساحر آئے، جادوگر آئے، اور مقابلہ شروع ہوا تو مقابلے کے آداب میں یہ کہ دونوں کمر کس کے آئیں اور دھوتی باندھ کے آئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہماری حیت بنائیں گے نہیں، چلو ہم موسیٰ کی حیت بنا لیتے ہیں۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حیت بنائی تو اللہ رب العالمین کو ان کی اس حیت بنانے پہ اتنی پسند آ گئی کہ سب سے پہلے ایمان کی توفیق انہی کو دی۔ اور ایمان کی بلندی کا اندازہ لگائیے، ادھر ایمان لے کے آ رہے ہیں اور ایمان لانے سے پہلے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ فرعون، ہم اگر جیت گئے اور یقیناً ہم جیتیں گے، تم ہم کو کیا اعزاز دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں فلاں 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 چیزیں دوں گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ میں اپنے مقربان بارگاہ کے اندر شامل کر لوں گا۔ اتنا بڑا اعزاز دنیاوی اعتبار سے۔ اور دوسری طرف جب وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو ان کی ایمان کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّهُمْ، میں تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا اور تمہیں جو ہے کھجور کے درختوں پہ لٹکا کے تمہیں رسوا کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تمہارا جو جی چاہے کر گزرو، لیکن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت اور ان کے اوپر ایمان لانے کی چاشنی اتنی محسوس ہوئی، اب دنیا کی ہر نعمت ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رجب کا مہینہ اس لیے ہے۔ اب اس رجب کے مہینے کے اندر بہت ساری خرافات اور بدعات مشہور ہو گئیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کیا کیا۔ تو رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی، ہم سب نے وہ دعا پڑھ لی ہے۔ تو رجب کے مہینے کی جو سنت ہے وہ ادا کر لی ہم نے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس مہینے کے اندر رات میں جاگنا، شب معراج 27 رجب کو جاگنا، یہ جاگنا کوئی باعث فضیلت ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے ایک بنیادی طور پہ بات سمجھ لیجیے۔ روایات کے اندر 27 رجب کا جہاں ذکر ہے وہاں ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، وہاں دوسرے مہینوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے میں شب قدر کے حوالے سے کوئی متعین تاریخ ذکر نہیں کی گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت منقول نہیں۔ ورنہ اگر خاص عبادت منقول ہوتی تو جس طرح شب قدر کا اہتمام، اس کی تاریخوں کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جستجو کرنا، اعتکاف کرنا، پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں، پھر آخری عشرے میں، اور پھر دعائیں بتلانا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا سکھلانا اور شب قدر کے فضائل بیان کرنا، ایسی کوئی بات منقول نہیں۔ تو اب جو لوگوں نے گھڑ لی ہیں باتیں، وہ گھڑ لینا مناسب نہیں، کیونکہ دین جو ہے اتباع کا نام ہے، دین گھڑ کر کوئی کام کرنے کا نام نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر، بعض لوگوں نے کہا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ فضیلت کا تعین کرنا اللہ کا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی شخص چاہے ظاہری شکل میں ولایت کے کسی بھی درجے میں فائز ہو، کسی بھی عمل کو وہ یہ کہے کہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، فلاں زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، یہ حق کسی کو نہیں ہے، اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔
پھر اگر شب معراج کی کوئی خاص فضیلت جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں اگر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نبوت ملنے کے 5ویں سال میں معراج کا واقعہ پیش آیا، اور 5ویں سال میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، تو 18 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج نہیں منائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد 100 سال صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت رہی، اس جماعت نے بھی شب معراج کے کوئی خاص فضائل بیان نہیں کیے، نہ کوئی خاص انداز سے اس کو منایا۔ پھر اس کے بعد تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، جو خیر القرون کے اندر لوگ آتے ہیں، اس خیر القرون میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اب اگر ہم اپنے طور پر کوئی شب معراج کو 27ویں رجب کو مان لے، کوئی کسی طرح مان لے، اس کو شب قدر سے افضل سمجھنے لگے تو یہ بہتان ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ وہ کیسے بہتان ہے؟ بہتان اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی فضیلت بیان کرنی چاہیے تھی لیکن اللہ نے بیان نہیں کی۔ 1400 سال بعد ہم اللہ میاں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ بھی فضیلت کی چیز، گویا کہ اللہ رب العالمین میں بہتان مانا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا تم تک۔ اب سب صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو کہا کہ جو حاضر ہیں وہ غائبین تک یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ حاضرین غائبین تک پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کسی نے نہیں کیا، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہے اس رات کے حوالے سے۔ ایک اور بات اس رات کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا چاہیے، اور روزے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کو ثابت سمجھ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کسی نے اگر میری طرف غلط بات منسوب کی تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس سے یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ آج کل جو ایک SMS کی بیماری ہے، جہاں یہ SMS اچھی چیز ہے وہاں ایک بیماری بھی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ SMS آ رہے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ایک حدیث آئی اس کو آگے نشر کر دیا، اب گڑنے والے کو تو گناہ ملے گا، آپ نے جو اس کا ساتھ دیا آپ بھی برابر کے شریک ہو گئے۔ تو جب تک یقینی بات نہ ہو کہ یہ جو SMS آیا ہے، یہ جو پیغام آیا ہے، یہ SMS کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے نہیں آ رہا ہے، یہ SMS انسان کر رہے ہیں، اور انسان جس طرح بغیر SMS کی غلطی کرتے ہیں اس میں اور زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ تو لہذا SMS کے حوالے سے جو باتیں منقول ہوتی ہیں اس کی تحقیق کے بغیر آگے نقل نہ کیجیے۔ اور یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ شب معراج کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ ساری گڑھی ہوئی باتیں، اور گڑھی ہوئی باتوں کو نہیں کان دھرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شب معراج کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ شب معراج میں اس طرح نوافل پڑھیں کہ اتنی دفعہ سورہ فاتحہ، اتنی دفعہ سورہ کافرون، اتنی دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کریں تو آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی، آپ کی مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے کامیابی مل جائے، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی روزانہ ندا دیتا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اب اللہ رب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی ندا دے اور اللہ کامیابی نہ دے؟ ہو نہیں سکتا۔ 5 وقت کی نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین نے 15 انعامات رکھے ہیں، ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزق کی تنگی دور فرما دیتا۔ آج سارا معاشرہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اپنا رہا ہے، اور بھول جا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا نہیں ہوں، میں مختار ہوں یا اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند اور مکلف ہوں۔
تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شب معراج کے حوالے سے جو بات منقول ہے کہ یہ فضیلت کی رات ہے، ایسی کوئی روایت نہیں۔ شب معراج سے متعلق جو بات منقول ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے، ایسے نوافل پڑھے جائیں، ایسی کوئی بات صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں۔ اسی طریقے سے شب معراج کے روزے کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھا جائے، اس کی یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، جیسے عاشورہ کی فضیلت ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ تین باتیں تو سامنے آ گئی۔ اب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی شب معراج کی صبح روزہ رکھیں، تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو ان کے ہاں ہینکی پینکی نہیں ہے، ان کے ہاں سیدھا سیدھا راستہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ رسول کا طریقہ ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں۔ تو وہ جلال کے عالم میں اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو زبردستی پانی پلاتے تھے، زبردستی کھجور کھلاتے تھے اور کہتے تھے یہ مجھے یقین سے بتلا دو کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ اس دین کو صحیح سالم ہم تک پہنچنا تھا اور پہنچانا تھا ان کو، تو لہذا دین کے اندر کوئی امینڈمنٹ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ اور اگر یہ جلال ان کا نہ ہوتا تو آج عیسائی مذہب کی طرح، یہودی مذہب کی طرح ہمارے مذہب کے اندر بھی خرافات کا مجموعہ ہوتا، چند رسموں کو ادا کر لیجئے، اتوار کو جا کر چرچ میں دعا کر لیجئے، سارے گناہ بخش ہو گئے۔ ہماری زندگی تو پوری زندگی کے احکامات شریعت کے مطابق ہیں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو شب معراج سے متعلق چند معروضات تھیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم نے نفل ہی تو پڑھی ہے، ہم نے روزہ ہی تو رکھا ہے، ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، ہم نے شراب نہیں پی، ہم نے زنا نہیں کیا، ہم نے جوا نہیں کھیلا، ہم تو نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے بنیادی طور پہ بات سمجھ لیجئے کہ دین اتباع کا نام ہے، دین اتباع خواہشات کا نام نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کا دل چاہے وہ میں کر لوں وہ عبادت بن جائے، اور جس چیز کا دل نہ چاہے وہ میں نہ کروں وہ عبادت نہ بنے۔ ذمے پر کئی سال کی نمازیں فرض ہیں، قضاء عمری نہیں کر رہے، لیکن جو ہے نوافل اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا سارا کام ہو جائے۔ تو یہ بتائیے جو آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ ادا نہیں کر رہے اور آپ مزید لون لے رہے ہیں، یا مزید جو ہے آپ دوسرے کام کر رہے ہیں، تو جو جس کا قرضہ ہے وہ دیکھے گا کہ بھائی ایک آدمی کے پاس گاڑی تھی، اب 2 گاڑیاں ہو گئی، 3 گاڑیاں ہو گئی، نالائق آدمی میرا قرضہ ادا نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے اور ہم جو ہے مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نوافل پڑھ کے نہیں جائیں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر فرائض چھوڑ کے جائیں گے تو سوال ہوگا تم نے 5 وقت کی نماز کیوں چھوڑی، تم نے زکوٰۃ کیوں چھوڑی، تم نے روزہ کیوں چھوڑا، تم نے حج کیوں چھوڑا، تم نے صلہ رحمی کو کیوں چھوڑا، تم نے میراث کی تقسیم کیوں نہیں کی، تم نے ایک ایک چیزوں کا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت کیوں نہیں بنائی، تم نے اپنے خاندان والوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، تم نے محلے والوں کے حقوق کیوں ادا نہیں کیے، تم نے ماں باپ کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، تم نے بہن بھائیوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، تم نے بیوی بچوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، تم نے اپنے اعزہ کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے۔ اس کی ہمیں فکر نہیں، یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اب دین اتباع کا نام ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نفل ہی پڑھی ہے، تو ان کی خدمت میں بڑی ادب کے ساتھ یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 رکعتیں ہیں۔ فجر میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ظہر میں موسم گرم ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ظہر میں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل جائے اور فجر میں 4 رکعت پڑھوں، عدد تو پورا کر رہا ہوں، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میں اور کوئی چیز تو نہیں پڑھ رہا ہوں، تو بتائیے وہ نماز قبول ہوگی یا منہ پہ ماری جائے گی؟ اور اگر حقارت کے ساتھ ایسا کیا گیا، اپنی خواہشات کو مقدم کر کے ایسا کیا گیا، تو خطرہ ہے کہ ایمان سلب ہو جائے۔ دوسری مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کرتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں، یہ 3 کا فگر عجیب سے لگ رہا ہے، 2 کے اوپر برابر تقسیم نہیں ہو رہا۔ اب ایک آدمی کیا کرے، مغرب کی 4 رکعت پڑھ لے تو فگر اکول ہو جائے گا، 2 ادھر 2 ادھر، تو اب بتائیے اس کی مغرب کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ یقیناً قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہتا ہے مجھے رکوع کرنے میں بڑا مزہ آیا، تو اب میں ہر رکعت
رکعت میں 4 رکوع کروں گا اور ہر رکعت میں 10 سجدے کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں۔ اب بتائیے ایسی نماز قبول ہوگی؟ یقیناً قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف نفل ہی تو پڑھی ہے، ہم نے نیکی کا ہی کام کیا ہے، تو ان کی خدمت میں ایک اور مثال ہے کہ جیسے مثال کے طور پر بیت اللہ شریف جائیے، بیت اللہ شریف آپ جائیں گے تو بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جو عمل کریں گے اس عمل کے اوپر 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اب یہ تو ایک اعزاز ہے۔ اب حج کا موسم آیا، اللہ رب العالمین نے کہا بیت اللہ کو چھوڑو اور مینا چلے جاؤ، اور آپ حیران ہوں گے کہ مینا کے اندر کچھ نہیں کرنا، اس میدان کے اندر جا کر صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یار میں 1,00,000 نمازیں چھوڑ کر میری 5,00,000 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کر میں جو ہے مینا کے میدان میں پڑا ہوں، نہ لیٹنے کی کوئی جگہ ہے قاعدے کی، نہ کوئی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں، بیت الخلا بھی خراب ہے، میں کم سے کم سکون سے وضو تو کر سکوں گا، سکون سے نماز پڑھوں گا، اس سے کہا جائے گا میاں اتنی بڑبڑ نہیں کیجیے، آپ کو جو اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے۔ تو وہاں پر آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے جا رہے ہیں تو ثواب نہیں ملنا، اور وہ ثواب جو بیت اللہ میں ملنے کا ہے وہ ثواب اللہ مینا میں دے دیں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعزاز مل جائے گا کہ تم ایسے لوٹ آؤ گے حج کے 5 ایام گزار کر جیسے آج ہی تمہاری پیدائش ہوئی۔ اب یہی انسان، چلیے مینا میں تو چلو سمجھ میں آیا کہ کچھ خیمے ہیں، اب عرفات کا میدان، عرفات کے میدان کے اندر جا کر خیمے بھی چھوٹے چھوٹے اور میدان بھی سورج اتنا تیز اور تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کوئی سائیدار چیز نہیں، پنکھا نہیں، بجلی نہیں۔ اب آپ کہیں کہ یار میں تو بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ عرفات میں کہا جائے تم ہماری مرضی سے، اگر تم یہاں باوضو ہو کر زوال کے بعد کھڑے ہو گئے اور وقوف عرفہ کر لیا تو وقوف عرفہ کرنے کے بعد تم یوں سمجھو کہ اگر تم نے 1 دفعہ 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ، 100 دفعہ لبیک اللہم لبیک، 100 دفعہ درود شریف پڑھ کر سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کرو ہم سب کو بخش دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے تو نوازشات ہو رہی ہیں، اور اللہ کے حکم کو چھوڑا جا رہا ہے تو معصیت شمار کی جا رہی ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کریں تو عبادت اس طرح کریں کہ جیسے ساری راتوں میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 1 رجب کو بھی کر لیجئے، 10ویں رجب کو بھی کر لیجئے، 13ویں رجب کو بھی کر دیجئے، 14ویں رجب کو بھی کر لیجئے اور 27ویں رجب کو بھی کر لیجئے۔ روٹین کے اندر آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا خاص اہتمام کر لینا یہ حرج کی بات ہے۔ یہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے عبادت ہی تو کی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ عبادت وہی عبادت ہے جو حضور نے بتلائی، اور جو حضور نے نہیں بتلائی وہ عبادت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، عاجز اور مفلس اور کنگال وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں مان کے بیٹھا ہوا ہے، تو لہذا ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سوالات اور جوابات ہو گئے۔ معراج کا پیغام کیا ہے؟ آپ دیکھیے، ایک طرف انسانیت کی ایسی تذلیل کی گئی اور انسان نے ایسے درندے ہونے کا ثبوت دیا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، خیر کا پیغام لے کے گئے، عبدالآباد کی کامیابی کا پیغام لے کے گئے، تو وہاں پر سنگباری کی گئی، اور سنگباری کرنے کے بعد مسلمانوں کو تکلیف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، اور اس تکلیف سے قیامت تک کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر، ایسی تکلیف کے وقت کے اندر وہاں پر ایک آدمی مینا کے اندر تکلیف اٹھا رہا ہے، مینا کے اندر طائف کے اندر تکلیف اٹھا رہا ہے۔ اس تکلیف کے عالم کے اندر اللہ رب العالمین نے
جب فرشتہ بھیجا ہے اور فرشتے نے آ کے سلام کیا ہے اور سلام کرنے کے بعد فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دیجئے تو طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے مار ڈالا جائے، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ایسے تکلیف کے سامنے ہم اپنی تکلیف کو بھول گئے اس تکلیف کو سن کر۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عروج عطا فرمایا جو نہ پہلے نبی کو عطا فرمایا گیا، نہ آخری سے پہلے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، نہ قیامت تک کسی کو عطا کیا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب نصیب فرمایا، عرش پہ بلایا، آسمان پہ بلایا، اور آسمان پہ جا کر اللہ رب العالمین نے وہ بلندی عطا کی، اور اس بلندی کے بعد جو تحفہ دیا تو وہ نماز کا تحفہ دیا، یعنی انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے انسانوں تمہیں اگر معراج چاہیے، عروج چاہیے، سربلندی چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، راحت چاہیے، زندگی کے اندر برکت چاہیے، رزق کے اندر برکت چاہیے، تو 5 وقت جب تمہیں کہا جائے حی علی الفلاح تو مسجد آ جاؤ، یہ تحفہ دیا گیا ہے۔ تو معراج کا پیغام کیا ہے؟ معراج کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے معراج کو نہ بھولیں، اپنی کامیابی کو نہ بھولیں، اور وہ کامیابی نماز کے اندر رکھی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ ہے معراج کا پیغام۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دورہ کروایا گیا، اور اس دورہ کروانے کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال کے اندر گناہوں کے مثال پیش کر کے اور اس کے عذاب کو دکھلایا گیا امت کو، تاکہ یہ جا کے پیغام دے دے کہ اے امتیوں، جب تک تمہاری جان جسم کے اندر موجود ہے اس وقت تک ان گناہوں سے بچتے رہو تاکہ اس دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت جبریل امین تشریف لے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، اور تشریف لے جاتے میں ایک قوم سے گزر ہوتا ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قوم ایسی ہے کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، اور اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا، اور جب قیمہ قیمہ ہو کے بالکل خراب ہو جاتا تو دوبارہ صحیح ہو جاتا، پھر کچلنا شروع ہو جاتا، اس کی تکلیف سے ان کی چیخیں نکل رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے امتی جو بے نمازی ہیں وہ لوگ ہیں، جب حی علی الفلاح کی صدا سنائی دیتی تھی تکیے کے اندر وہ اپنا سر دبا کر سو جایا کرتے تھے کہ ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر ہم یہ تکلیف برداشت کر سکتے، ایک سوئی برداشت نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ سر کو کچل دیا جائے، اور پھر وہاں حشر کے میدان کے اندر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی، انبیاء کے سامنے رسوائی، وہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہم اسٹیٹس کے تو ایسے بھوکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہی نام ہو، ہماری بدنامی نہ ہو۔ تو حشر کے میدان میں جب اولین آخرین سب جمع ہیں، اس میدان کے اندر ہم سے پوچھا جائے، اللہ نہ کرے ہم سے کیوں، جو نہ بے نمازی ہے اس سے پوچھا جائے کہ بے نمازی یہاں آ جاؤ اور تمہارے لیے یہ سزا مقرر کی گئی، تو ہم برداشت کر پائیں گے؟ نہ اپنے لیے برداشت کر پائیں گے، نہ اپنے دوست احباب کے لیے، نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، کیونکہ اگر ہمارے بیوی بچوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو حشر کے اندر کیسے ممکن ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور ہمارے بیوی بچے اللہ نے کہ جہنم میں جائیں؟ آج ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، وہ ہماری لائبلٹی نہیں، ہم کم سے کم ان کو یہ پیغام دیں۔ اسی طریقے سے جیسے لوگ اپنے گھر میں ایک زمانے میں ڈش لے کے آتے تھے، ایک زمانے میں VCR لے کے آتے تھے، جب اتنی مواصلاتی نظام اتنی ترقی نہیں کر چکا تھا تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے یہ لا کے دیتے تھے۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ طارق جمیل صاحب اور بڑے بڑے اکابرین کی مواعظ کو لے جا کر گھر میں لگائیں اور کان میں آواز پڑتی رہے، تو کبھی نہ کبھی یہ سیسا پگھل جائے گا۔ گانے کی آوازیں بجتی ہیں تو اس کی جگہ پر ہم اپنے علماء کی تقاریر کو جمع کریں، اس کو سنوائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین لے کے تشریف لے گئے، ایک جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ انسان ہیں، وہ انسان سروں پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے، چیتھڑے، اور جانوروں کی طریقے سے جیسے جانور کرالنگ کرتا ہے یا چلتا ہے اس طرح چل رہے ہیں، اور زقوم جو جہنم کا خطرناک درخت ہے اس درخت کو کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو یہ سزا دی گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور گروہ سے گزرے، اس گروہ کو دیکھا کہ وہ گروہ کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے اور ایک طرف سڑے ہوئے بدبودار کھانے رکھے ہوئے، وہ لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ اور ایک اور گروہ سے گزارا گیا کہ وہاں دیکھا گیا کہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر چیخ و پکار کی آواز ہے، اور جس طرح ہانڈی ابلتی ہے ایسے ابال آیا تو کنویں کے اندر سے لوگ نکلے، ننگے دھڑنگے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور انگاروں کے شرارے بلند ہو رہے ہیں، وہ واپس اندر جا رہے ہیں۔ پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر اپنا منہ کالا ناپاک عورتوں سے کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ معراج کا کیا یہ پیغام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اور مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کو عام کیا جائے، یہ معراج کا پیغام ہے، یہ معراج والے نبی کا پیغام ہے، یہ طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ سے گزارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے تانبے کے ناخن انتہائی خطرناک، اور اس تانبے کے ناخن سے اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل امین یہ کون سا گروہ ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ آج یہ گناہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ اب احساس ہی نہیں رہا اس گناہ کے، گناہ ہونے کا۔ پہلے یہ عورتوں کا مرض تھا، اب ہر ایک کا مرض ہے۔ بھائی کسی کی نہ تعریف کرو نہ برائی کرو، تعریف کرو گے تو یقیناً بات نکلتے نکلتے حسد کرو اختیار کرے گی اور کوئی نہ کوئی گندی بات منہ سے نکل جائے گی اور غیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو لہذا اپنی مجلس میں کسی کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ اب لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ جل رہے ہیں، جل کے کوئلہ ہو جاتے اور کوئلہ ہونے کے بعد پھر صحیح ہو جاتے، پھر آگ میں جلنا شروع ہو جاتے، پھر کوئلہ ہو جاتے، پھر آگ میں جلنا شروع ہو جاتے، صحیح ہوتے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے اے جبریل امین یہ کون سا گروہ ہے؟ تو انہیں بتلایا کہ یہ وہ نافرمان اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی تھی اور ان کی نافرمانی سے ماں باپ کا جسم جلتا تھا اور جو شدت غم سے نڈھال ہو جاتے تھے، آج ان کو ان کے اس گناہ کے مثال کے اندر ہی سزا دی جا رہی ہے کہ جل کے کوئلہ ہو رہے ہیں، پھر صحیح ہو رہے ہیں، پھر کوئلہ ہو رہے ہیں۔ آج ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا مسلم معاشرے سے۔ اسلام نے تو ہم کو کہا لا تقل لہما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ مطلب کیا ہوا کہ بعض دفعہ ایسا موقع آئے گا کہ دلائل کی روشنی میں، قرائن کی روشنی میں تمہارے ماں باپ کی بات غلط ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس وقت تم منہ بند کر لو اور کہو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایسی اولادیں بھی گزری ہے کہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتی تھی اور ماں کو غصہ آ گیا، جوتا نکال کے مار رہی، ماں نے مارا، وہ جوتا اٹھا کے لا رہے امی جان کے لیے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے اپنی امت کے لیے مختلف پیغامات لے کے آئے ہیں اور امت کو بتایا ہے کہ یہ گناہ چھوڑنے ہیں تم کو۔ ایک گروہ سے گزرے، اس گروہ کو دیکھا ان کے پیٹ بالکل جیسے بڑی بڑی کوٹھریاں ہوتی ہیں اور شیشے کی طرح، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں، اور یہ لوگ جب بھی کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے بوجھ سے گر جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے اندر سود کھائیں گے۔ اب آپ دیکھیے سود خوری کتنا خطرناک گناہ ہے، اور اب سود کی اتنی شکلیں آ گئی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا اور سود پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو معراج کا پیغام کیا ہوا؟ معراج کا پیغام یہ ہوا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں۔ معراج کا پیغام کیا ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کھانی نہیں۔ معراج کا پیغام کیا ہوا؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ معراج کا پیغام کیا ہوا؟ سود سے بچنا۔ معراج کا پیغام کیا ہوا؟ غیبت سے بچنا ہے۔ ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے پیارے بھائیوں ابھی وقت ہے،
جب تک کہ ہماری ڈوری کھینچ نہیں جاتی اس وقت تک وقت ہے. اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین ہمیں بخش دیں گے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. اور رمضان مبارک جو آنے والا ہے اس رمضان مبارک کی ہم تیاری اس طرح کریں کہ ہم اپنا پورا نظام الاوقات بنائیں اور اپنی زندگی کے اندر جو گناہ داخل ہو گئے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں، اور جو نیکیاں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں ان نیکیوں کو ہم داخل کر لیں، اور ہم مسجد کو کچھ وقت دینے لگے. مثلا 10 منٹ پہلے آ گئے، ایک آیت قرآن شریف کی پڑھ لیں. ایک آیت، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ پورا پارا پڑھیں، ایک آیت پڑھ لیں. یہ جب عادت پڑ جائے گی تو رمضان مبارک میں ہم کم سے کم ایک قرآن شریف ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ قرآن کے حقوق میں حق یہ ہے کہ قرآن کریم ایک سال میں کم سے کم ایک سال میں ختم کیا جائے. اب کتنے بیچارے مسلمان ہیں جنہوں نے بوڑھے ہو گئے قرآن سیکھا ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر قرآن نہیں وہ اجڑے ہوئے دیار کی طرح ہے. اور اجڑے ہوئے دیار میں الو بولتے ہیں، گدھ بولتے ہیں، اجڑے ہوئے دیار میں خیر کے پیغامات نہیں آتے. تو ہم مسلمان جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو کم سے کم ہم ایک استاد رکھ لیں. استاد رکھنے کے بعد اس سے 10 منٹ ایک آیت سیکھ لیا کریں. تو ایک وقت آئے گا کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. ہم اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. دیکھو 40 سال تک تو چلو ہم نے عیاشی کر لی، بدماشی کر لی، کھیل لیا، کود لیا. اب سفیدی آ گئی ہے، داڑھی میں سفیدی آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، بچے بھی بڑے ہو گئے. اب کم سے کم اب تھوڑا سا رک جائیں اور اپنی جس طرح ہم نے دنیا بنانے کے لیے محنت کی، دن رات محنت کی، اسی طرح ہم اب اپنی آخرت بنانے کی محنت کریں اور اپنے زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اور ایک حصہ مطالعے کے لیے. تو اچھی کتابیں، بہت ساری کتابیں چھپ گئی ہیں. ہمارے علماء اکرام نے مشکل کتابوں کو آسان کر کے چھاپ دیا ہے. ہم کتب خانے کا ایک چکر لگا لیا کریں، کوئی نہ کوئی کتاب پہ ہاتھ بڑھ جائے گا، اٹھا لیجئے، کتاب کو تھوڑا پڑھتے رہیے، ضرور دل میں اثر ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے. قرآن شریف کے لیے تو اور آسانی کر دی ہے کہ قرآن کریم ایسے بھی لکھ دیا گیا ہے کہ مختلف پبلشر نے چھاپا ہے، قرآن شریف کی آیت پوری لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ حروف الگ الگ لکھے ہوئے، ان حروف کو ملائیے جملہ بن جاتا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالیے. زنگ کو اور میل کو دور کرنے کا آسان ترین نسخہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. تو رجب کا جو مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، اس مبارک مہینے میں جو کرنے کا کام تھا وہ کام تو ہم نے کر لیا. اب مزید کیا کرنا ہے وہ باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ آپ ان باتوں کے اوپر آہستہ عمل کیجئے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میرے بال بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ کے بال بچوں کے لیے دعا کروں. ہم سب رمضان کا استقبال ابھی سے شروع کر دیں اور ایک ایک کر کے کوتاہی نکالتے جائیں، اپنے نظام الاوقات کو سیٹ کرتے جائیں. اللہ رب العالمین کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث بڑی مشہور SMS میں چلتی ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے رجب کے مہینے کے آنے کی خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ روایت بھی مشہور کی ہوئی جس نے